तो जलसा होने में हर्ज क्या हो गया, बस के होना था हो गया। लेकिन इसको खामखा दोनों तरफ से एक तरह का एक पॉइंट स्कोरिंग का हुँ। इश्यू बनाया गया। क्या ज़रूरत थी? अगर वो 7 बजे के बाद भी कुछ देर बैठ जाते, तो क्या ज़रूरत थी पुलिस के साथ तसादम करने की? कोई ज़रूरत नहीं थी। बैठ जाते, क्या पड़ी? अब उसका इतना हंगामा करना कि बंदे इकट्ठे नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। जलसागाह में नहीं हुआ, चुंगी नंबर 26 में हुआ। मुझे क्या पता चुंगी नंबर 26 क्या होती है, कहाँ होती है? वहाँ हुआ, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। काफ़ी तौर मैं ये महसूस करता हूँ। बाकी जो अली अमीन गंडापुर की तकरीर है, वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त। उसका लहजा, उसका अंदाज़ आज भी पहले से भी इतना गलत और गलीज़ था कि उस शख्स को जब वज़ीरे आला नामज़द किया गया, तो मुझे उन लोगों की ज़हनियत पे अफ़सोस होता था, जिन्होंने उनको अपना कायद नियुक्त किया। अजीब-ओ-गरीब आदमी है, अजीब-ओ-गरीब ज़बान इस्तेमाल करता है, पहले भी इस्तेमाल की थी। उसपे तो 10-20 मुकदमे पहले बनने चाहिए थे। मेरे ख्याल में उसे तो कल ही स्टेज से होते ही गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए था, सुबह अदालत में पेश कर देना चाहिए कि तुम अपने सूबे में पहले तो अपने पुलिस को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर इस किस्म की तकरीर उसने अपने सूबे में की होती, तो पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा कायम करती। ये कोई बात है करने की औरतों के बारे में, ख्वातीन एंकर्स के बारे में, या मीडिया के बारे में, उसके अलावा हर एक के बारे में कि मैं 15 दिन के अंदर आप खुद छुड़ा लूँगा। कैसे छुड़ा लोगे तुम? अपना सर पे पगड़ी तो अच्छी तरह बाँधनी आती नहीं तुझे और छुड़ा लोगे आके तुम पंजाब में। बात करनी तुझे आती नहीं और जो फालतू बातें करता रहता है। पहले एक मरियम नवाज़ के बारे में करनी थी, करो करते रहे। ये वाहियात किस्म की तरीके से कहीं नहीं किया जाता। या और पठानों का ये कल्चर नहीं, पठानों का पाकिस्तानी होगा कल्चर नहीं। पठान छोड़िए, पाकिस्तानी कल्चर नहीं है ख्वातीन के बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल। अब आपने मीडिया के बारे में इस्तेमाल कर लेते आप, फिर आपने ख्वातीन एंकर्स के बारे में ज़बान इस्तेमाल, ये तो टू मच नाउ। और अब वज़ीर आला की इस तरह इस्तेमाल करें, तो उसकी ना सिर्फ ये कि उसका मसला कायम होना चाहिए था, बल्कि उसी पकड़ के उसी वक़्त मेरा ख्याल है अब अगर ये कहते हैं ना मैं छुड़ा लेता हूँ, ख्वाजा हसन का हिम्मत करके छुड़ा के देता हुँ। हूँ। इस तक के शौक में जो आता है मुँह में कह लेते हो, अब छुड़ा के दिखाओ। और राणा सदाब ने कहा कि अटक का पुल पार करके दिखाओ। या वही है पुलिस अच्छा, ये ना सजाद मीर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि ये जो इस तरह की बातें जलसों के अंदर करना सोशल मीडिया पे तो एक बड़ा रवाज बन गया और चाहते ना चाहते हुए कहना पड़ता है कि ये एक ट्रेंड सेट हो गया। अब आपके पास इतनी लिबर्टी इन सियासतदानों के पास भी आ गई, जो मुझे लगता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं एक बहुत बड़ी आवाम के, अपनी जमात के, अपने लोगों के, अपने सपोर्टर्स के। इनकी जानिब से ख़वातीन, चाहे वो वज़ीर आला हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली कोई ख़ातून हो, ख़वातीन एंकर्स हों, रिपोर्टर्स हों, हमारे लिए, मैं एज अ ख़ातून ख़ुद समझती हूँ कि ऑलरेडी बड़े चैलेंजेस सर मौजूद हैं काम करने के हवाले से। और अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स या इस तरह के बयानात इन लोगों की तरफ से आते हैं, तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि ये अपने फॉलोअर्स को किस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं कि जहां वो किसी खातून को देखें, उसके बारे में बात करने से पहले 1 मिनट भी ना सोचें और उसके कैरेक्टर पे, उसकी शख्सियत पे, उसके लिबास पे कोई भी कमेंट कर दें? आप कहते हैं ना कि पार्टी के प्रेजेंट करता है ये मजाज जो कहा जाता है, मैं कहता हूँ जिसने को नामजद किया है बानी पीटीआई ने, उससे मजाज को प्रेजेंट करता है। उसको नहीं पता कि किस तमाशा ये आदमी है, किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है और करता जा रहा, बर्दाश्त किए जा रहे हैं। और फिर कल उनको मालूम होगा जब उनका सौदा कर लेगा। आज भी उनको मालूम है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, आज भी उनको मालूम है कि किसी और के बिहार पे काम कर रहा है। कल जब उनको मालूम होगा कि ये उनका भी सौदा कर रहा है, तो फिर उनको फारग करके किसी और को लाना चाहेंगे, तो उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। पहले पंजाब में बुजदार लगा दिया उन्होंने, आप खबर पख्तून खान में ये अजीबो-गरीब मखलूक ले आए हैं। ये क्या दिखाना चाहती हैं? अपने नुमाइंदे के तौर पर किन लोगों को आगे तो करना चाहती हैं? सजाद मीर साहब, क्या बानी पीटीआई को लोगों की परख करने का अभी तक आपको लगता है कि हुनर नहीं आया? कि उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग कहते हैं, उनके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे शख्सियात मौजूद हैं जो उनकी जड़ें काट रही हैं। तो क्या अली अमीन गंडापुर, आप जैसे कह रहे हैं, इस तरह के बेशुमार ऐसे लोग उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो लोग कहते हैं कि बानी पीटीआई के लिए अच्छी नहीं है उनकी मौजूदगी पार्टी के अंदर? तो क्या उन्हें परख नहीं है लोगों की? ये मेरा ख्याल में नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि कुछ बस क्रिएट होता रहे
تاکہ دوسرے لوگوں کو لگے کہ یہ بڑے نیوسنس ویلیو کریٹ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا مزاج جو ہوتا ہے ان کا مزاج بھی غالباً یہ ہے, اور یہی چیز ان کو نقصان پہنچایا ماضی میں اور مستقبل میں پہنچائے گی. اگر انہیں کوئی کمپرومائز کرنا ہے, اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات کرنی ہے, تو یہ لہجے, یہ انداز, یہ گفتگو, یہ طریقہ جو ہے یہی چلے گا. اب آرمی چیف کی تقرری کو روکنے کے لیے انہوں نے 26 جہاں پنڈی میں جلسہ کر لیا, پہنچ گئے ہوائی جہاز کے لیے لنگڑاتے ہوئے, کہا کہ جا کے میں جلسہ کرتا ہوں. مجمع دیکھ کے پھر ان کو یقین ہو گیا کہ میرے بلانے پر آئے ہوئے اتنے سے لوگوں کی وجہ سے آرمی چیف کا تقرر نہیں رکے گا. اور اس کے بعد اب آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے بندے اس طرح گالی گلوچ کر کے آپ کو جیل سے چھڑا لیں گے, تو بھائی اس طرح نہیں ہوتا. وہ واضح کر چکے ہیں کہ آپ کے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہے, اور اگر فیض حمید نے کوئی ایسی باتیں کرتی جس میں آپ ملوث دکھائی دیے, تو آپ ملٹری کورٹ میں جائیں گے. واضح طور پر اس کا اعلان کر دیا گیا. فوج کا ترجمان بار بار یہ باتیں کرتا ہے, قانون سب کے لیے. اگر کوئی جرنیل لٹکایا جا سکتا ہے احتساب کے نام پر, تو ایک سیولین کو صرف اس لیے چھوڑ دینا کہ بڑا پاپولر ہے. پھر پاپولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجرم جو کچھ چاہے کرتا رہے, اس کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ عوام میں بڑا پاپولر ہے. یہ تو نہیں ہوا کرتا, یہ تو انصاف کا تقاضا نہیں ہوا کرتے. تو پھر بھائی آپ کو اگر کچھ بات چیت کرنی بھی ہے, اگر آپ کیونکہ ڈسپریٹ ہو چکے ہیں کہ آپ کی بات بنتی دکھائی دیتی نہیں ہے, آپ نے ہیڈ آن پلیز لیا ہوا ہے, اس لیے آپ ایسی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں جس سے ایک لوگوں میں پیدا ہو کہ آپ بڑی طاقت کس سے ظاہر نہیں ہوتی, اس سے آپ کے لوگوں کی کمیونٹی ظاہر ہوتی ہے, گٹھیا پن ظاہر ہوتا ہے. یہ کوئی زبان ہے جو استعمال کی جاتی ہے, کس کو نہیں آتی زبان. ابھی تو سجاد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم نے کر لیا ہے, 15 دن کے اندر ہم اپنے لیڈر کو چھڑا لیں گے, اور اگر نہ ہوا تو ڈالیا جیل چلے جائیں گے, اور سب سے پہلی گولی میں کھاؤں گا. علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف کہتے ہیں بات پہ قائم رہنا, چھڑوا کے دکھا دو 15 دن میں. تو یہ صرف بیانات چل رہے ہیں. اور اب جو لاہور میں انہوں نے کہا ہے پاور شو کرنے کے حوالے سے, اور جس میں وہ مریم نواز کو بھی مخاطب کر رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں, کیسی سیاست ہو رہی ہے؟ اور یہ کیا لاہور کے اندر جو جلسہ کریں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتظامیہ اب ان کو کرنے دے گی؟ اور وزیر اعلیٰ کو جب یہ اتنا ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں تو جیسی زبان انہوں نے اب استعمال کی ہے, اس کے بعد تو مجھے لگتا نہیں کہ انہیں لاہور کے جلسے کی اجازت ملے, اور انہیں اس کی بھی ٹیکنیکل دیگر اس کا جواز ہوگا انتظامیہ کے پاس. یہ بہت دہشت گردی بھی پھیلاتے ہیں, جلدی زبان بھی استعمال کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جمہوریت ہمارا حق ہے اور پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. جمہوریت ہے, یہ پرامن احتجاج ہے یا غنڈہ گردی ہے؟ تو غنڈہ گردی کی اجازت جمہوریت نہیں دی جا سکتی نا جی. تو میرے خیال میں اسی کو بہانہ لگا کر شاید ان کو لاہور کے جلسے کی آسانی کے ساتھ اجازت بھی ملے, اور اگر مل بھی جائے گی تو کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آ جائے گی. کل مولانا فضل الرحمان اور ان لوگوں نے جلسہ کیا جو چھوٹا جلسہ نہیں ہے, اور جلسہ کوئی بھی کر سکتا ہے. بالکل اجتماع بڑا تھا, بہت بڑا, اور وہ کر سکتے ہیں, جماعت اسلامی کر سکتی ہے, اور بہت اگر آپ مسلم بھی کرنا چاہیں وہ بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. حکومت جماعت کو ایک ڈسکریڈٹ ہوتا ہے, یہاں کریڈٹ ہوتا ہے جی سرکاری مسائل استعمال کیے کر, اس میں 112 کی گاڑیاں کھڑی تھیں. ارے بھائی یہ تو انسانوں کو بچانے کے لیے گاڑیاں لی ہوئی ہیں, تم اس کو پولیٹیکل ورکر کو دھونے کے لیے لے کے جاتے ہو. ہیوی مشینری بھی لائے تھے سجاد میر صاحب, ہیوی مشینری بھی لائے تھے, اور پھر غلطی سے صدر جو عارف الوی, سابق صدر عارف الوی صاحب ہیں, انہوں نے ایک پکچر بھی ٹویٹر پہ شیئر کر دی تھی جس پہ عظمیٰ بخاری نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ پرانی تصاویر اور ویڈیوز انہوں نے شیئر کی ہیں. پتہ نہیں تھا ان کو, یا انہیں کسی نے بھیجی اور انہوں نے ایز اٹ از پوسٹ کر دی؟ وہ شریف آدمی, لیکن انہوں نے معذرت بھی کر لی اور تصویر واپس بھی دے لی جی. وہ خاصے مس فٹ بھی ہیں کئی معاملوں میں ان سب لوگوں کے ساتھ, لیکن نظریاتی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ کر لیں گے. بڑے خواب دے کر یہ لوگ جو تھے تحریک انصاف میں آئے تھے, یہ وہ لوگ تھے. جیسے پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے انقلاب کے خواب دیکھے تھے, پارٹی میں شامل ہوئے, پھر ان کے لیے پرابلم پیدا ہو گئی. اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو اس پارٹی میں ہی شامل ہوئے ہیں. کچھ آئیڈیلزم ان کے ذہن میں تھا, وہ سمجھتے تھے کہ یہ عمران یہ کر دے گا, پارٹی یہ کر دے گی, ہم تبدیلی لے آئیں گے, یہ کر دیں گے. نہیں ہوتا. اب فوراً بدلنا بھی آسان نہیں لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرو, شاید کچھ ہو جائے. کہاں جائیں گے؟ سب سے انہوں نے لڑائی مول لے لی ہوئی ہے. اسی رستے کو درست سمجھتے ہیں, چاہتے ہیں کہ کوئی رستہ نکل آئے, نکلتا نہیں, اور نکلے گا نہیں. دیکھیں جی, جب آپ ایک غلط رستے پہ چل پڑے ہوں اور سوچتے ہوں کہ یہ منزل تک پہنچا دے گا, تو پہنچایا نہیں کرتا. اچھا, یہ غلط رستہ جو وہ سوچتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں گے, اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے آپ, یعنی کہ ایک کا نام بدو ایک نستعین, اللہ کا کلام ہے, ٹھیک بات ہے, اس سے آگے اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے.
وہ اہدنا صراط المستقیم نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے شاید آپ کو صحیح رستہ نہیں دکھایا ہوا اور غلط رستے پر چل رہے ہیں. مدد کرتا ہے وہ. میر صاحب آئیڈیلزم کی آپ نے بات کی ہے اور ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ جو رستہ وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں یا کیے ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو ابھی ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں یا ہم پڑھتے بھی ہیں, نیوز بھی دیکھتے ہیں اور باتیں بھی سنتے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہے اس پہ بانی پی ٹی آئی کا سٹانس ابھی تک برقرار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, جبکہ اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ جی بات کرنی ہے تو اسٹیک ہولڈر سے کریں, وی آر ناٹ دی ون, ہم سے بات چیت نہیں ہوگی. تو یہ جو آس اور امید ان کو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات چیت ہو جائے گی اور ان کے معاملات حل ہو جائیں گے, طے پا جائیں گے, کیا یہ غلط آس یا امید ہے یا واقعی کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں؟ وہ کنٹراڈکٹری بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے بات چیت کے لیے محمود خان اچرزئی کو مقرر کر دیا جی, اور وہ پارٹیوں کے درمیان بات کریں گے, اور وہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اور ساتھ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں ہو سکتی. محمود خان اچرزئی پارٹیوں سے بات کریں گے لیکن وہ آپ پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتے. محمود خان اچرزئی کسی صورت بھی سیاسی معاملات میں فوج سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں وہ فوج سے بات کریں, نکالیں, یہ کیسے ہوگا؟ ایک انہونی سی صورتحال پیدا کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اب دیکھیے یہ پچھلی بار جلسہ پوسٹ پون کیا, صبح کے صبح دروازہ کھلوایا, دروازہ کھلوا کے انہوں نے کہا کہ امن امان کے لیے ورنہ 9 مئی ایک اور ہو جاتا اور ہمارے گلے میں ڈال دیا جاتا, یہ کیا جاتا, وہ کیا جاتا, اسے میں نے پوسٹ پون کر دیا.